وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 15-16 حصہ دوم، درس کا نمبر ہے 1999. آج کا موضوع، کیا ہم رضائے الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قلیل. تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 15. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ. بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، نشانی تھی. جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں دو باغات. کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے. وشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب. فأعرضوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا ہدایت سے. فأرسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے دو باغ بدل دیے. ذواتِ اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل.
وہ 2 باغ جو بدلے تو وہ بدمزہ پھل کے تھے اور جھاڑیاں تھیں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکروں ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حال تو قوم سبا کا، قصہ قوم سبا کا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ معاذ اللہ یہ صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ جو واقعات قرآن میں بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نصیحت کے لیے ان کو بیان فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید او کما قال، اس میں عبرت ہے، قرآن کی آیت، جس کے لیے سوچنے کا دل ہو۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یا وہ کان لگا کر گواہی دینے والا بنے۔ تو ہم تو دیکھیں، جو بھی قرآن سے تو ایز اے ہول ہم نے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، یہ بات تو یعنی بالکل واضح ہے۔ اس میں یعنی یہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے قرآن سے، آج ہمارے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ اب قرآن میں ہے، دیکھیں قرآن میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں ہے آج۔ اس بات پہ آپ میرے غور کریں نا، قرآن میں قرآن کی کوئی طلب، تڑپ، بھوک، جیسا کہ 2 وقت کا بھوکا جو ہے کھانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، تو قرآن تو غذا ہے، قرآن تو دوائی ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہم بے جان ہیں، یہ اس میں ہماری زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں ہدایت کی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں دلوں کے جو امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، یعنی دیکھیں آج ماحول ایسا ہے ہمارا کہ ہم سب لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ قرآن تو ہدایت ہے، دین اسلام کی اور اس پر عمل کی ہم کوئی خاص ضرورت نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور جب سمجھنے ہی آپ نہیں چاہتے تو پھر عمل کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی نازک ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ قوم سبا میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے۔ ان سے اللہ ناراض ہوا، ہم سے بھی اللہ ناراض ہے۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہمیں دی ہیں، وہ تو ہم نے اس کو ہم اٹھانے کے لیے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یا وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، اور ہم تو بس ویسی زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے، غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مردہ قوم ہے یہ مسلمان قوم، اور یہ قوم بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اس کو عوارض لاحق ہے۔ ابھی گزشتہ روز کی بات ہے، ہمارا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ہمارا درس رہتا ہے، اور اس کی ہم پروموشن لگا دیتے ہیں، تو ایک اس میں واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، ایک میسج آیا، اس پہ میسج آیا کہ کیا آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟
تو پھر میرا ایک ریکارڈڈ وہ ہے درس قرآن کا ہم ایک پیغام ہے، تو وہ میں نے بھجوا دیا کہ اپنا تعارف تھا اس میں، وہ پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے تھوڑا سا رسپانس دیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کا وہ پڑھا پیکج، اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ تو اب یہ بات تو بات تو بڑی پتے کی تھی۔ قرآن تو روحانی علاج ہے، روحانی غذا ہے، لیکن ہم نے اب یہ میں آپ کو صرف سمجھ کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کا مسئلہ کوئی گھریلو مسئلہ تھا، ایک ماں نے میسج بھجوایا تھا کہ کیا آپ روحانی علاج، اب روحانی علاج تو وہ ہمارے ذہن میں تو وہ عاملوں والا ہے، جو پیسے لے کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بندش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو میں وظیفہ پڑھوں گا اور یہ کروں گا، پیسے دے دو، تو اس کو ہم روحانی علاج کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری پست ذہنیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روحانی علاج، عامل، عاملین، اب ایک تو قرآن کا عامل ہوتا ہے، ایک وہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے جو پیشہ ور لوگ ہیں نا۔ تو ہماری ذہنیت اس حد تک گر چکی ہے کہ قرآن کو ہم نے یہ اس کے لیے ہم محدود کر دیا ہے کہ بھئی کوئی دم کریں، کوئی چلا کاٹیں، کچھ کریں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قوم سبا کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری صفات جس کی وجہ سے ان قوم پر عذاب آیا وہ ہم سب موجود ہیں۔ دیکھیں وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہدایت سے اعراض اور ناشکری کا رویہ، ذالک جزیناہم بما کفروا، ان پہ سیلاب کا، بند کا سیلاب آیا، بند ٹوٹ گیا اور بستیاں ویران ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی 17 نمبر آیت میں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور ہم تو ناشکروں کو ہی ایسا برا بدلہ دیتے ہیں، شکر گزاروں کو تو ہم یعنی اس کی تو قدر کی جاتی ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، او کما قال، قرآن کی آیت ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں تو اس کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے گی، ان کا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ۔ تو دیکھیں عمل تو کوئی بھی ضائع نہیں ہوتا، انسان دنیا میں آ کے جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے، تو 2 رویے ہیں، میں آپ کو یعنی بغیر آپ کو مزید الجھن میں ڈالے بغیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پھر یہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہم لوگ میں ہم سب جب یعنی زندگی جب شروعات کرتے ہیں تو ہم توجہ کر لیتے ہیں اپنی ظاہر کی طرف، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ یہ ہم زبانی طور پہ ایسا نہیں کرتے لیکن عملی طور پہ ایسا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے والدین دنیا دار تھے یا اب ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی دنیا داری کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اب دنیا دار یعنی آخرت ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ آج مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو آپ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے۔ پھر دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، بس اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، رشوت مت لو۔ تو یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو یعنی دین کا ایک جز ہے، اور جھوٹ یہ جھوٹ تو ہم یعنی کہتے ہیں زبان سے، لیکن ہم تو جھوٹے لوگ ہیں سارے۔ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو جھوٹ ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے دھوکہ دے رہے ہیں،
یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن دراصل تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں ان آیات سے آپ تھوڑا سا سبق لیں کہ یہ قوم یعنی سبق کیا ہے؟ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی۔ روایات میں آتا ہے یعنی ہرے بھرے باغات، یعنی بند کا نظام انہوں نے بنایا تھا۔ بند کا کیا ہوتا ہے؟ پانی جمع کر لیتے ہیں، پھر سارا سال کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے، بارش کا پانی یا دریا کا پانی۔ تو سارا ملک سرسبز و شاداب ہو گیا تھا اور خوب یعنی لوگ مزے میں تھے۔ بلدتن طیبتن ورب غفور، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ لیکن شکریہ ادا کرو۔ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور جو زندگی کی نعمت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شکریہ کا رویہ اختیار کر لیں، ناشکری نہ کریں، ورنہ پھر عذاب۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، جب ہم آ جاتے ہیں تو یا اپنے رویے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں یا اللہ کے اجر کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اور وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا تو آپ کا رویہ جو ہے ناشکری کا ہوگا یا شکر گزاری کا ہوگا، یا آپ کی منزل یا آپ اپنی منزل آخرت کو بنا لیں گے یا دنیا کو بنا لیں گے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں آ گئے، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، تو اب یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی یعنی آخرت اب آپ کے ٹائم ٹیبل یا سلیبس یا زندگی میں اس کی کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ آپ دنیا کے لیے پھر زندگی گزاریں گے، ہاں چند دکھاوے کے اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کرتے رہیں گے جتنا بھی، وہ بھی من چاہی اپنی خواہشات کے تابع۔ اور زندگی جو ہے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ ہدایت کا اتباع کریں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ ہم لوگ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ مختصر بات، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور آپ اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اصل جو یعنی جرم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو بائی پاس کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اللہ کی ہدایت کی اپنی زندگی میں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر چلنے کا پھر معنی کیا ہو گیا؟ ہم تو دیکھیں یہ صراط مستقیم کا لفظ سنتے رہتے ہیں نا، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، یہ وہ، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی یہ سیدھا راستہ کس کا ہے اور صراط مستقیم ہے کیا، ہمیں یہ نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی ضرورت ہے اس میں۔ بس صرف نماز میں رٹا لگاتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت نہ کرنا چاہتے، نہ اس سے مدد کے طالب ہیں۔ ہم تو ظاہر سے مدد ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو ظاہر سے توقعات لگا رکھی ہیں۔ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ ہم سے مطالبہ ہے، یہ صرف قوم سبا کی تو نہیں ہے، رہتی دنیا تک۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جو انسانیت شروع ہوئی ہے اور قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان سے رب کا یہی مطالبہ ہے۔ کیوں آپ اس کو قوم سبا تک محدود کرتے ہیں ان الفاظ کو؟ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، کیا اللہ تعالی ہمیں کھانا نہیں دیتا؟ کھانا پینا ہمارا جاری و ساری نہیں ہے، لیکن ہم اس کا شکریہ تو نہیں ادا کر رہے۔
قوم سبا کی طرح ہم نے فَأَعْرَضُوا، دیکھیں 16 نمبر، فَأَعْرَضُوا، ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ کس چیز سے انہوں نے منہ موڑا؟ اللہ کی ہدایت سے، جو پیغمبر لے کے آئے تھے۔ پیغمبر کیا ہدایت لے کے آتے ہیں نا، کہ بھئی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْن، جنتین۔ پھر یہ ہے کہ ان پہ بدحالی آ گئی، خوشحالی ختم ہو گئی، بدحالی آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان کا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کو میں نے قصے کہانیاں بنا دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بہرحال پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم برا بدلہ تو ناشکر ہی کی ایسا دیا کرتے ہیں۔ شکر گزار، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ اپنی سنت عادت مبارکہ فرمائی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ دیکھیں شکریہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اور عام جو سمجھا جاتا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ شکریہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو ضائع نہ کریں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ اگر آپ زندگی گزار رہے تو یہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ میں یہ اس مفہوم میں لے رہا ہوں، ورنہ ہم نے تو ہر چیز کا ایک تو مفہوم صحیح ہمیں معلوم نہیں ہے، دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، اور اگر ہے تو وہ محدود ہے۔ آپ بس دیکھیں کھانا کھا کے پلاؤ زردہ کھا لیں، یا اللہ بہت شکر ہے، بس بیٹی کی شادی ہو گئی، یا اللہ شکر ہے، ایک ذمہ داری، بس آپ نے دیکھیں محدود کر لیا ہے۔ آپ شکر گزار بندے ہیں نہیں، ہم لوگ اجتماعی طور پہ ناشکری قوم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں جو بھی یہ بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی اور دنیا کو منزل بنا لیا، آخرت کو بھلا دیا اور دنیا کو فوقیت دے دی، آخرت کو ترجیح نہ دی دنیا پر، تو پھر یہ ناشکرہ ہے اور یہ زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزارے، ہم سب کر رہے ہیں ایسا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ان آیت میں بہت بڑا سبق ہے، اس میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ زمر کی ہے غالباً آیت، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ ہمارا رویہ انفرادی طور پہ اور پھر اجتماعی طور پہ، یہ آج کا مسلمان سب کے سب ناشکری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہدایت سے جب آپ بے نیاز ہو گئے اور اللہ کی رضا کو آپ نے اہمیت دینا چھوڑ دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، آپ جیسے کہ آج ہم سب کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گردن نیچی کر کے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کس کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کے دل کے فیصلے ہوتے ہیں
بیگم صاحبہ اگر ناراض ہوتی ہیں تو وہ اپنے دل سے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اب میں نے شوہر کو گھاس نہیں ڈالنی، یہ میری مرضی ہوگی کہ جب شوہر کو میں اس کی بات سنوں گی یا جواب دوں گی یا کوئی بھی، ورنہ تو رویے بدل جاتے ہیں بیگمات کے عام طور پہ. یہ کوئی ایک بیگم کی بات تھوڑی ہے. آپ دیکھ لیں بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا تو بس وہ خراب رہے گا، بس 24 گھنٹے خراب رہے گا. اب کب ٹھیک ہوگا؟ جب ان کی مرضی ہوگی. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ زیرو. اسی طرح وہ شوہر میاں ہے، بیگم کو خواہ مخواہ تنگ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں اور لٹکا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. اور باقی تو دیکھیں یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گھریلو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن ہماری زندگی سے باہر کی کوئی چیز ہے. نو، یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے اسے. اما عائشہ کے پاس ایک وہ صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ مجھے ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ کیسا اخلاق تھا، برتاؤ اور رویہ. تو امی جی نے کہا کہ کیا اے سائل، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا تو ہے. کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا. سبحان اللہ. تو ہمارا رویہ دیکھیں، یہ نبی کی بات تو امت کی بات بھی ہے. ہمارا رویہ یا تو قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اور یہ شوہر اور بیوی کی بات نہیں، یہ اجتماعی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہوگا. فَأَعْرَضُوا، قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت کے دن رسول شکوہ کریں گے کہ اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ زمر کی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. دیکھیں ہم بہت سے مسجدیں بھری بھی ہیں، داڑھی منڈے آ جاتے ہیں، اور صرف داڑھی منڈے تو نہیں، یعنی شریعت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہاں نماز روزے کے پابند ہے. یعنی دیکھیں کتنی محدود ہماری سوچ ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اپنی مرضی کو چھوڑ کے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم. ہم تو ہدایت، ہم تو دیکھیں دین اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. عام طور پہ آپ دیکھیں، میں نے کبھی تک، یعنی میرے 66 سال ہیں تو چلیں 15 سال اس کے نکال لیں یا 16 سال نادانی کے، تو جب سے میں نے سمجھ، تو ممبر سے میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی ہے جو میں اب اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا کوئی نہیں بتاتا. فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، ڈھونڈیں ذرا اللہ کی رضا کی اہمیت کیا، کوئی نہیں آپ کو ایسا کلپ ملے گا. ادھر ادھر قصے کہانیاں آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، غنی ان کو، لیکن میں اس پہ راضی نہیں ہوں. لا یرضی لعبادہ الکفر، میں اپنے بندوں کی ناشکری کے رویے پر راضی نہیں ہوں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکریہ کے رویہ اختیار کر لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو نہیں، ہمارا تو فیصلہ ہے اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ، کہ ہم نے ناشکری ہی کی زندگی گزارنی ہے. بڑے ادب سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مجھے کوئی خاص دلچسپی، ایسی کوئی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کی دل شکنی کروں یا کچھ اور ایسے طریقے سے بات کروں کہ آپ کی دل شکنی ہو. لیکن یہ ایک رویہ ہے ناشکری کا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ
جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔